اس نئے اور تفصیلی گہرے مطالعے میں خوش آمدید۔ آج کا جو تجزیہ ہے وہ محض معلومات کا تبادلہ نہیں ہے۔ بالکل معلومات سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آج دراصل ایک ایسے موضوع کی گہرائی میں اترا جا رہا ہے جو صدیوں سے انسانی فکر اور شعور کا مرکز رہا ہے۔ اور وہ موضوع ہے توحید کی حقیقت۔ صحیح، جسے دی ایسنس آف ڈیوائن وننس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آج جو متن سامنے رکھا گیا ہے وہ بہت شاندار ہے۔ سورۃ الاعراف کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، سورۃ الاعراف قرآن کی 7ویں سورت۔ اس کی 2 انتہائی اہم اور میرا ماننا ہے کہ بہت غور طلب آیات ہیں۔ آیت نمبر 194 اور 195۔ یہ محض چند سطریں نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، میں یہی کہنے والی تھی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو انسانی عقل کو پوری طرح جھنجھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور آج کا مشن بھی تو یہی ہے نا؟ ہاں، آج کا مشن یہی ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے چھپے ہوئے استدلال کو، اس منطق کو پوری طرح کھوجا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ تحریر کس طرح انسان کو ایک بالکل ہی نئی سطح پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ان آیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے نا، تو یہ محض کسی روایتی عقیدے کا بیانیہ محسوس نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اگر اس مواد کا بغور اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے تو یہ تنقیدی سوچ، جسے کریٹیکل تھنکنگ کہا جاتا ہے، جی، کریٹیکل تھنکنگ، اس کا اور خالص منطق کا ایک انتہائی شاندار نمونہ نظر آتی ہیں۔ قدیم دور میں تو انسان نے دیوتاؤں اور بتوں کے جو تصورات قائم کیے تھے، ان کی بنیاد تو اندھی عقیدت پر تھی۔ اندھی عقیدت اور خوف، بالکل۔ لیکن یہ آیات انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ وہ آنکھیں بند کر کے کسی بھی دعوے پر یقین کر لے۔ تو پھر یہ کیا کرتی ہیں؟ کرنے کی مکمل طاقت رکھتے ہیں۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ اگر آیت 194 کے بالکل ابتدائی حصے پر توجہ دی جائے تو اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ جی بتائیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ عباد امثالکم۔ بالکل، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا جنہیں بھی پکارا جاتا ہے وہ تمہاری ہی طرح کے بندے یا مخلوق ہیں۔ اب نفسیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس بات کی شدت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ شدت تو ہے، کیونکہ پکارنے والے کو سیدھا سیدھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن ہستیوں کو وہ مدد کے لیے پکار رہا ہے، ان میں اور پکارنے والے میں تو کوئی بنیادی فرق موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل کوئی فرق نہیں، وہ بھی ویسی ہی مخلوق ہیں جیسا کہ خود انسان۔ یعنی ان چند الفاظ نے اس پوری بنیاد ہی پر سوال اٹھا دیا ہے جس پر کسی بالاتر ہستی کی پرستش کی جاتی ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ کتنا بڑا دھچکا ہو سکتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ کس طرح اس ایک مختصر سی آیت نے عبادت کرنے والے اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں کو لا کر بالکل ایک ہی سطح پر کھڑا کر دیا ہے۔ ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ ہاں، کیونکہ انسانی تاریخ اور نفسیات کا اگر مطالعہ کیا جائے نا، تو انسان ہمیشہ ایک درجہ بندی بناتا ہے۔ ایک ہائرارکی؟ بالکل، ایک ہائرارکی۔ بادشاہ سب سے اوپر، پھر امراء اور پھر عام عوام۔ تو عقیدے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا؟ عقیدے کے معاملے میں بھی انسان نے یہی کیا کہ ایک غیر مرئی طاقت یا بت کو خود سے بہت بالاتر، بہت برتر سمجھ لیا۔ یہ فرض کر لیا کہ وہ لامحدود طاقت کا مالک ہے۔ لیکن یہاں تو ان معبودوں کو عباد امثالکم کہہ دیا گیا۔ بالکل، انسانوں جیسی مخلوق کہہ کر ان کی اس مبینہ برتری کے تمام تر تصور کو یکسر گرا دیا گیا ہے۔ اگر آج کے دور میں اس کی کوئی مثال لی جائے تو یہ کیسا محسوس ہوگا؟ آج کے دور میں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایسی مشہور شخصیت یا کسی ہیرو کا طلسم ٹوٹنا جسے لوگ دیوتا سمجھتے ہوں۔ اوہ، صحیح۔ اور اچانک یہ احساس ہو کہ وہ تو بالکل عام انسانوں جیسی کمزوریوں کا مالک ہے۔ یہ تو ایک طرح کا آئینہ دکھانا ہو گیا۔ بالکل آئینہ دکھانا ہے کہ انسان جس کے سامنے جھک رہا ہے وہ کائنات کے نظام میں انسان ہی کے برابر کی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ زبردست۔ اور پھر اسی آیت کا اگلا حصہ اس بحث کو محض نظریاتی نہیں رہنے دیتا، وہ اسے عملی سطح پر لے آتا ہے۔ ہاں، بلکہ اسے ایک عملی سطح پر لے آتا ہے۔ الفاظ ہیں فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی انہیں انہیں پکارو، پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔
یہ حصہ صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نظریہ غلط ہے، بلکہ یہ تو سچائی کا ایک باقاعدہ منطقی امتحان لے رہا ہے۔ سچائی کا امتحان، ہاں۔ یہ ایک عملی میدان سجا کر کہہ رہا ہے کہ اگر واقعی کوئی طاقت ہے تو اس کا تجربہ کر کے دیکھا جائے۔ دیکھیں، یہ طریقہ کار دراصل ایک جدید سائنسی تجربے یا جسے ہم ایمپیریکل ٹیسٹنگ کہتے ہیں، بالکل اس کی طرح ہے۔ ایمپیریکل ٹیسٹنگ، جی، یہ محض ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک انتہائی سخت عملی چیلنج ہے۔ صحیح۔ یہ طریقہ کار سننے والوں کی اسی تنقیدی سوچ کو بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی طاقت کا، الوہیت کا یا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے پکارنے پر کم از کم جواب تو دینا چاہیے۔ جواب دینا تو بنیادی شرط ہے۔ بالکل، اور اندھے عقیدے کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ سوال کرنے سے ڈرتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ عام زندگی کی مثال لی جائے، اگر کوئی شخص ایک مہنگی گاڑی خریدتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے چلا کر دیکھتا ہے۔ چلا کر دیکھتا ہے، اس کے انجن کی آواز سنتا ہے، اس کی رفتار جانچتا ہے۔ وہ صرف بیچنے والے کے دعوے پر آنکھیں بند کر کے لاکھوں روپے نہیں دے دیتا۔ ہرگز نہیں۔ تو پھر زندگی کے سب سے بڑے اور بنیادی فیصلے، یعنی اپنے وجود کے مقصد اور عقیدے کے معاملے میں ایک انسان بغیر کسی عملی ثبوت کے محض مفروضوں کی بنیاد پر کیسے کسی کے آگے جھک سکتا ہے؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ چیلنج انسان کے اندر موجود اسی سوئی ہوئی منطق کو جھنجھوڑنے کا کام کر رہا ہے۔ یہاں یہ بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اس عملی چیلنج کی بنیاد رکھنے کے فوراً بعد آیت 195 میں ایک قدم اور آگے بڑھا جاتا ہے۔ وہاں تو سوالات کی ایک جھڑی لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہاں سوالات کی ایک پوری لڑی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ کوئی تجریدی یا فلسفیانہ سوالات نہیں ہیں۔ جی، بالکل عملی سوالات ہیں۔ بلکہ یہ سیدھے سیدھے انسان کی حسی صلاحیتوں اور ان بنائے گئے معبودوں کی بے بسی پر کیے گئے تنزیہ سوالات ہیں۔ تنزیہ سوالات، بالکل۔ ایک ایک کر کے ان بنیادی جسمانی اعضاء کا ذکر کیا گیا ہے جو کسی بھی وجود کے حرکت کرنے، عمل کرنے یا باشعور ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر پہلے سوال کی طرف دیکھا جائے تو متن پوچھتا ہے الہم ارجلن یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں؟ بالکل، یعنی سب سے پہلے نقل و حرکت یا موومنٹ کی صلاحیت پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ حرکت کسی بھی جاندار کی آزادی اور خود مختاری کی سب سے پہلی علامت ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی وجود اپنی جگہ سے ہلنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا تو وہ کسی دوسرے کی مدد کو کیسے پہنچے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں ہے اور وہ مدد کے لیے کسی ایسے فرد کو پکارتا ہے جو خود زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، تو یہ پکار کتنی غیر منطقی معلوم ہوتی ہے۔ پاؤں کا نہ ہونا دراصل اس جمود کی علامت ہے جس کا شکار وہ بے جان مورتیاں یا وہ خیالی طاقتیں ہیں۔ یہ انسان کی اس آزادی کے بالکل برعکس ہے جہاں انسان زمین کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد متن طاقت اور دفاع کے تصور کی طرف مڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے ام لہم ایدن یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑ سکیں یا وار کر سکیں؟ یہاں ہاتھوں کا ذکر ہوا ہے۔ ہاں، ہاتھوں کا ذکر یہاں دفاع اور گرفت کی علامت کے طور پر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ طاقت کے تصور کو پوری طرح بے نقاب کرتا ہے۔ اسے ایک جدید مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی بتائیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑے اور اہم بینک کی حفاظت کے لیے ایک ایسے سیکیورٹی گارڈ کو رکھ لیا جائے جس کے ہاتھ ہی موجود نہ ہوں۔ یا وہ اپنے ہاتھ ہلانے سے مکمل طور پر قاصر ہو۔ بالکل، کوئی بھی باشعور انسان اپنا سارا سرمایہ ایسے گارڈ کے حوالے نہیں کرے گا۔ کبھی نہیں۔ جب ایک عام سی دنیاوی دولت کے لیے انسان اتنی احتیاط کرتا ہے تو پھر اپنی زندگی، اپنے مستقبل اور اپنے تحفظ کا حتمی اختیار وہ کسی ایسی ہستی یا چیز کے حوالے کیسے کر سکتا ہے جو اپنا دفاع کرنے سے بھی قاصر ہو؟ یہ تو بہت واضح تضاد ہے۔ جو ہستی اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پکڑنے یا اپنے اوپر ہونے والے کسی حملے کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ کسی دوسرے انسان کا دفاع کرنے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہے؟ پھر ادراک اور مشاہدے کی باری آتی ہے۔ تیسرا انتہائی بنیادی سوال یہ سامنے لایا گیا ہے کہ ام لہم اعین یبصرون بہا،
کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھ سکیں؟ جی، ایک ایسا وجود جو اپنے پکارنے والے کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اس کے حالات اور اس کی تکلیف کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، بصارت یا دیکھنے کی صلاحیت کے بغیر کسی کی رہنمائی کرنا ناممکن ہے۔ بالکل ناممکن ہے۔ اگر ایک انسان کسی اندھے شخص سے راستہ پوچھے تو اسے بے وقوفی سمجھا جائے گا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی عمارت میں سیکیورٹی کیمرے تو لگا دیے جائیں، لیکن ان کی تاریں کسی مانیٹر سے جڑی ہوئی نہ ہوں۔ ایسا ہی ہے، کیمرہ بظاہر موجود ہے لیکن وہ کچھ دیکھ نہیں رہا، کچھ ریکارڈ نہیں کر رہا۔ وہ بے جان معبود بھی بظاہر موجود ہیں، ان کی آنکھیں تراشی گئی ہیں، لیکن وہ کسی کی حالت زار کو دیکھنے سے مکمل طور پر قاصر ہیں۔ ان کا وجود اپنے آپ میں ہی مکمل طور پر اندھیرے میں ہے۔ بالکل اندھیرے میں۔ اور آخر میں چوتھا اور انتہائی اہم سوال جو براہ راست رابطے سے جڑا ہے، ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سن سکیں؟ ہاں، جب ایک پکارنے والا رو رو کر صدائیں دے رہا ہو اور سامنے والے کے پاس سننے کی صلاحیت ہی نہ ہو۔ انسان کی نفسیات میں یہ بات بہت گہرائی تک موجود ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سنے۔ ہاں، سننا بہت ضروری ہے۔ ابلاغ یا جسے کمیونیکیشن کہتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ کسی ایسے وجود کو پکارنا جو سن نہیں سکتا، دراصل ایک دیوان سے باتیں کرنے کے مترادف ہے۔ دیوار سے باتیں کرنا بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ یہ چاروں سوالات دراصل کوئی عام فہرست نہیں ہے، یہ انسان کی بنیادی ترین صلاحیتوں یعنی حرکت کرنا، عمل کرنا، دیکھنا اور سننا کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ان چاروں جسمانی خصوصیات کو اکٹھا کر کے جو تصویر بنتی ہے وہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ بہت طاقتور ہے۔ انسان میں یہ سب صلاحیتیں موجود ہیں۔ انسان اپنے پیروں پر دنیا ناپ سکتا ہے، ہاتھوں سے کائنات مسخر کر سکتا ہے، آنکھوں سے کہکشاؤں کو دیکھ سکتا ہے اور کانوں سے شعور کی آوازیں سن سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مکمل باشعور اور طاقتور انسان جب ان بے جان، بے بس اور گونگی بہری ہستیوں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے جو ان تمام صلاحیتوں سے یکسر محروم ہیں، تو یہ خود انسان کی اپنی حد تک محسوس ہوتی ہے۔ حد تک تو ہے۔ یہ دراصل انسان کو اس کے اپنے مرتبے کی یاد دہانی ہے کہ جو خود اتنا با اختیار ہے وہ کس طرح ان بے اختیار چیزوں کے سامنے اپنی عزت نفس کو گرا سکتا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر اس پہلو پر غور کرنا بنتا ہے کہ یہ عقیدے پر تنقید سے زیادہ انسانی وقار یا ہیومن ڈگنیٹی کی بحالی کا بیان ہے۔ ہیومن ڈگنیٹی، جی بالکل۔ یہ متن انسان کو احساس دلا رہا ہے کہ کائنات میں اس کا مقام بہت بلند ہے۔ انسان کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن کر جب لکڑی اور پتھر کے مجسموں یا اپنے ہی تراشے ہوئے بے جان تصورات کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، نہایت سادگی لیکن انتہائی گہری منطق کے ساتھ کی گئی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ پہلے معبودوں کو انسان جیسی مخلوق قرار دیا گیا، پھر عملی امتحان کی دعوت دی گئی، اور پھر ان کی معذوریوں کو حسی اعضاء کی مثالوں سے بے نقاب کیا گیا۔ صحیح۔ ان تمام دلائل کے بعد یہ تحریر کس حتمی مقام تک پہنچتی ہے؟ اسی بے بسی کو عروج پر پہنچانے کے لیے آیت 195 کے آخری حصے میں ایک ایسا وار کیا گیا ہے، ایک ایسا الٹیمیٹ چیلنج دیا گیا ہے جو پوری بحث کو سمیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ الٹیمیٹ چیلنج؟ ہاں، یہ حصہ بہت کمال کا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: قُلِدُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِی، یعنی پوری قوت سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جاؤ اپنے تمام شریکوں اور معبودوں کو بلا لو، سب کو اکٹھا کر لو، پھر میرے خلاف جو سازش کرنی ہے کرو اور مجھے ذرا سی بھی مہلت نہ دو۔ کمال ہے۔ یہ الفاظ ایک عجیب سی بے خوفی کا احساس دلاتے ہیں۔ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال انسانی نفسیات، وہم اور خوف کے حوالے سے ہے۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لایا جائے۔ کوئی بھی شخص اس قدر غیر متزلزل اعتماد کے ساتھ اتنے بڑے ہجوم اور ان کے انگنت نام نہاد معبودوں کو یہ کھلی دعوت کیسے دے سکتا ہے کہ تم سب مل کر میرے خلاف سازش کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو؟ عام انسانی رویہ تو یہ نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ عام رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے خطرہ محسوس ہو تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے، وقت مانگتا ہے یا مہلت کی درخواست کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو مہلت دینے سے ہی سختی سے منع کیا جا رہا ہے۔ منع کیا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا چیلنج ہے؟ اس کی نفسیاتی بنیاد کیا ہے؟ دراصل میں بتاتا ہوں، یہ چیلنج اس بات کا حتمی اور ناقابل تردید ثبوت ہے کہ وہ پکارے جانے والے شرکا اور معبود حقیقت میں کچھ بھی بگاڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
بالکل بے بس ہیں۔ اس کی مثال یوں لی جا سکتی ہے جیسے تاش کے کسی بڑے کھیل میں جسے ہائی سٹیکس پوکر کہتے ہیں۔ جی، جب کسی کھلاڑی کو یقین ہو جائے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یا بلف کر رہا ہے، تو وہ ڈرنے کے بجائے پوری قوت سے اس کا جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ یا جیسے انٹرنیٹ کی دنیا میں کسی ٹرول کو جو صرف اندھیرے میں بیٹھ کر دھمکیاں دے رہا ہو، اسے کھلے عام سامنے آنے کا چیلنج دے دیا جائے۔ جب وہ سامنے نہیں آتا تو اس کی ساری طاقت کا وہم ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی وہم اور خوف کا پردہ چاک کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ خوف کے اس مجسمے کو سیدھا اور براہ راست چیلنج کر دیا جائے کہ جو کرنا ہے کر لیا جائے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ جب جواب میں مکمل خاموشی اور بے بسی طاری ہوتی ہے تو عقل خود بخود اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ سب کچھ محض ایک فریب تھا۔ بالکل فریب تھا۔ قدم بقدم چل کر جس طرح جسمانی اعضاء کی عام فہم مثالیں دی گئیں اور پھر کھلے اور بے باک چیلنجز کے ذریعے سننے والے کی عقل کو خود سچائی تک پہنچنے کی دعوت دی گئی، یہ دلائل کو پیش کرنے کا ایک انتہائی دلکش انداز ہے۔ دلکش بھی ہے اور انتہائی مؤثر بھی۔ لیکن ایک سوال جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں جب انسان لکڑی اور پتھر کے بتوں کی پوجا اس طرح نہیں کرتا جیسے قدیم زمانوں میں ہوتی تھی، تو اس قدیم متن کا آج کے انسان کے لیے کیا عملی سبق ہے؟ یہ ایک انتہائی اہم فکری پہلو ہے۔ دیکھیں، اگرچہ آج کا انسان شاید ان روایتی بتوں کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن آج کا دور معلومات کے بوجھ یا انفارمیشن اوورلوڈ کا دور ہے۔ انفارمیشن اوورلوڈ، بالکل۔ آج کے انسان کے معبود مختلف ہیں۔ آج معاشرے میں غیر مصدقہ خبریں، سوشل میڈیا کے الگوریدمز، وائرل ہونے والے رجحانات اور جھوٹے بیانیے وہ نئے بت ہیں جن پر انسان آنکھیں بند کر کے ایمان لے آتا ہے۔ ہاں، لوگ بغیر سوچے سمجھے فالو کرنے لگتے ہیں۔ چاروں طرف سے دعوے اور نظریات مسلط کیے جا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی اندھی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں اس قدیم متن کا یہ منطقی انداز بالکل جدید اور متعلقہ ہو جاتا ہے، ریلیونٹ ہو جاتا ہے۔ آننے کے بجائے حقائق، منطق اور عملی عقل کی کسوٹی پر کیسے پرکھا جائے؟ یعنی اصول وہی رہتا ہے، صرف بتوں کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ آج بھی اگر کوئی دعویٰ یا نظریہ اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے عملی ثبوت مانگنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ آیات دراصل انسان کو اندھی تقلید کے اندھیرے سے نکال کر شعور اور منطق کی روشنی میں لا کھڑا کرتی ہیں۔ صحیح۔ یہ سکھاتی ہیں کہ اگر کوئی دعویٰ ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ اگر کوئی ڈیجیٹل دور کا نظریہ طاقت کا دعوے دار ہے تو کیا حقائق کی دنیا میں اس کا کوئی وجود ہے، یا کیا وہ انسان کی فلاح میں کوئی عملی کردار ادا کر رہا ہے، یا محض خوف اور وہم پھیلا رہا ہے؟ یہ تنقیدی سوچ کا وہ سبق ہے جو نہ صرف قدیم عقائد کی درستی کے لیے ضروری تھا بلکہ آج کے ڈیجیٹل اور معلومات سے بھرپور دور میں سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کے لیے انسان کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ یہ انسان کو اس کے اپنے اندر موجود تنقیدی شعور کو بیدار کرنے کی دعوت ہے۔ بالکل، حقائق کی تفتیش اور عقل کا استعمال کبھی پرانا نہیں ہوتا، چاہے وہ صدیوں پرانی تحریر کی صورت میں ہو یا آج کے ڈیجیٹل دور کے کسی الجھے ہوئے مسئلے کی صورت میں۔ بے شک۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ایک بہت ہی بصیرت افروز سفر طے کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک تحریر انسان کی عظمت کو بحال کرتی ہے اور اسے اندھے عقیدے کے بجائے شعور کی دعوت دیتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن اس سے پہلے کہ آج کے اس تفصیلی جائزے کو اختتام تک پہنچایا جائے، ہمیشہ کی طرح سننے والوں کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک نیا اور غور طلب سوال چھوڑنا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ایک ایسا سوال جس پر آج کی اس تفصیلی بحث میں براہ راست بات تو نہیں ہوئی، لیکن وہ آج کے اس سارے متن کی بنیاد سے بہت گہرائی میں جڑا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر تاریخ کے اوراق اور آج کی بحث کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ نام نہاد طاقتیں، یہ معبود چلنے سے، دیکھنے سے، سننے سے اور عملی طور پر کچھ بھی کرنے سے اس قدر قاصر ہیں۔ قاصر ہیں، بالکل۔ تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے کہ انسانی نفسیات کی وہ کون سی پوشیدہ کمزوری ہے، وہ کون سا ایسا گہرا خوف یا وہم ہے جو انسان جیسی باشعور اور طاقتور مخلوق کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے بے بس وجودوں یا اپنے ہی ہاتھوں سے تراشی گئی چیزوں پر، چاہے وہ پتھر کے بت ہوں یا آج کے دور کے ڈیجیٹل الگوریتھمز، ان پر غیر معمولی طاقتوں کا گمان کر لے؟
کیا واقعی انسان شعوری طور پر اپنی ہی بنائی ہوئی بے بسی کا پجاری بننا پسند کرتا ہے تاکہ اسے اپنے فیصلوں کی ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کی اپنی کھوج سے تعلق رکھتا ہے اور جس پر تنہائی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے گہرے مطالعے میں۔